بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. مرکز امام بخاری کے مدیر فضیلت الشیخ عبید الرحمن المدنی حفظہ اللہ، مرکز کے اساتذہ، طلباء اور آج کے اس اجلاس میں شریک میرے دینی ملی بھائیوں، میں آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں اور آپ یقین مانیے کہ میں کوئی خطاب کرنے کی غرض سے نہیں آیا ہوں۔ اس مجلس میں میرے بہت سارے جونیئر ساتھی بھی ہیں اور بہت سارے احباب میرے سینئر بھی ہیں، اور اس ادارے میں میرے اساتذہ بھی ہیں۔ فضیلت الشیخ جنید یعقوب المدنی حفظہ اللہ میرے استاذ ہیں، سنن ابی داؤد میں نے ان سے پڑھی ہے، اور بھی میرے ایک استاذ یہاں پر فی الوقت موجود نہیں ہے، یہیں پر تدریس کا کام انجام دیتے ہیں، فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ۔ تذکرہ فی العقیدہ، کتاب التوحید اور عقیدہ تحاویہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ آپ لوگ صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کوئی آپ سے بہت مدلل یا بہت مرتب خطاب نہیں کروں گا، پہلے ہی سے میں معذرت کر دیتا ہوں، کیونکہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، اور میں ہمارے شیخ صدیق صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر وقت زیادہ ہو جائے اور طلبہ بھی کچھ پریشانی محسوس کریں تو آپ مجھے بتا دیں، میں اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ بچے صبح سے بیٹھے ہیں اور میں بھی طالب علم رہ چکا ہوں، اس لیے مجھے اس بات کا احساس بھی ہے۔ جی 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 بہرحال آج میں جس موضوع کے تحت بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دینی مدارس اور ہماری ذمہ داریاں۔ آج میں جن سے خطاب کرنا چاہتا ہوں ان میں سب سے پہلے طلباء، اس کے بعد ہمارے اساتذہ، اس کے بعد ادارے کے منتظمین، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے سامعین عوام ہماری یہاں موجود ہے، میں ان سے خطاب کروں گا۔ آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان جب دنیا میں آیا اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا، انسان یوں ہی دنیا میں آتا ہے، اور پھر یہ زندگی اللہ رب العزت جو اپنے بندے کو عطا کرتا ہے اس میں خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تعلم
فلیس المرء یولد عالما، علم حاصل کرو. کوئی بچہ جو ہے وہ عالم پیدا نہیں ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی وہ بچہ جو ہے عالم پیدا ہو گیا. علم حاصل کریے. آج میں طلباء کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اور یہ جو بھی باتیں میں رکھنے جا رہا ہوں یہ باتیں ہمارے اسلاف کی ہیں کہ ہمارے اسلاف نے کیسے علم حاصل کیا. علم کی فضیلت، علم کی اہمیت، علماء کا مقام و مرتبہ، اس پر ہم خطاب سنتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ غور سے اسے سن لیں اور ہم سب ان باتوں پر عمل کریں اور ہم یہ کوشش کریں کہ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں جیسے ہمارے اسلاف تھے، تو یقیناً پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. ہم دینی علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں آئے. جب ہم مدرسے میں آتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں. ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے والدین کو چھوڑ کر آتے ہیں، دوست و احباب کو چھوڑ کر آتے ہیں، اقارب کو چھوڑ کر آتے ہیں. بہت مشکل سے ہم جو ہے مدرسے میں قدم رکھتے ہیں. لیکن کیا ہم غور کرتے ہیں کہ آخر ہم یہاں کیوں آئے؟ ہمارے والدین نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا؟ ہمارے دوست احباب اقارب ہمارے گاؤں والے ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم یہاں پر آئے کہ ہم تعلیم حاصل کریں. جب ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تو ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ہم کو مسائل سے گزرنا ہے، مسائل سے گزرنا ہے، تکلیفیں برداشت کرنی ہے. ایک مقصد صرف سامنے رکھنا ہے کہ ہمیں ایک اچھا طالب علم بننا ہے، اور اخلاص ہو کہ ہم اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ خود یہ علم حاصل کر کے ہم اس پر عمل کر سکیں، اور یہ علم ہم دوسروں تک پہنچائے، اور یہ علم ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اب میں سلف کی بات رکھتے ہوئے آپ کے سامنے آتا ہوں. پہلے ہی میں نے معذرت کر لی، بہت مرتب باتیں نہیں کرتا ہوں، لیکن کاش کہ یہ بات آپ کے دلوں میں اتر جائے. ہمارے محدثین اور ہمارے اسلاف میں سے ایک نام آتا ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا. میں طلباء سے کہوں گا کہ آپ غور سے سنیں، اور اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام و مرتبے پر پہنچا دے جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ تو نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد، 8 سال کی عمر میں ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق 9 سال کی عمر میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی، دیکھ نہیں سکتے تھے. بیک گراؤنڈ خاندانی، کوئی ایسا خاندان میں فرد نہیں کہ جو بہت پڑھا لکھا ہو یا جو رہنمائی کرے کہ آگے بڑھنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے. عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ 8 سال اور دوسری روایت کے مطابق 9 سال میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. نابینا شخص علم حاصل کرنے کے لیے وزیر آباد سے کلکتہ آتے ہیں. کلکتہ سے سورت آتے ہیں. 100 سال پیچھے آپ کو لے جا رہا ہوں، بلکہ 130-40 سال پیچھے. اس زمانے میں نہ ہی ٹرین آسان سے ملتی تھی، نہ ہی بسیں آسانی سے مل جایا کرتی تھی. دوسرا کہ نابینا شخص لے کر کون جائے گا، ساتھ کون دے گا، کون ہر جگہ لے کر جائے گا، کون رہنمائی کرے گا، کہاں جانا ہے، کس کے پاس پڑھنا ہے، کس سے تعلیم حاصل کرنی ہے. جن بزرگوں سے سنا، جن علماء سے سنا فلاں جگہ پر بڑا عالم ہے، چل دیے. آپ سوچئے ایک نابینا شخص 8 سال کی عمر میں بینائی جا چکی، علم دین حاصل کرنے کے لیے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے کلکتہ پہنچتے ہیں.
کلکتہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد بھاونگر پہنچتے ہیں، سورت پہنچتے ہیں، سورت کے پاس دمن یہاں پہنچتے ہیں، اور دمن جو یہاں واپی سے قریب ہے، یہاں پہنچنے کے بعد ایک گاؤں، ایک بستی ہے جو شیعہ حضرات کی بستی تھی، وہاں جب پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ بھئی آدمی تو پریشان حال ہے، اس کی مہمان نوازی کی جائے، لیکن دریافت کیا انہوں نے تو پتا چلا کہ یہ سنی ہے، اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ تو حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کی مہمان نوازی کی جائے گی، آپ کی خدمت کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اصحاب ثلاثہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ کو برا بھلا کہنا ہوگا۔ آپ سوچئے نابینا شخص، کوئی وسائل نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، پریشانی میں تھے، چاہتے تو ان کی جو وہ خدمت جو کرنا چاہتے تھے، ان کی مہمان نوازی جو کرنا چاہتے تھے، ان کی آفر قبول کر لیتے، کہہ دیتے بات، لیکن نہیں، دلوں میں ایمان تھا، صحابہ کی محبت تھی، انہوں نے اعتراف نہیں کیا، وہ تقریر نہیں کی، اصحاب ثلاثہ کو برا بھلا نہیں کہا، وہاں سے لوٹ آئے، ممبئی پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک پوری مکمل تاریخ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب میں اصل بات پر آتا ہوں۔ یہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی نابینا شخص پورے ہندوستان کا دورہ کرتے کرتے دہلی پہنچتے ہیں، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، میاں صاحب کے پاس پڑھنا چاہتے ہیں۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا تم یہاں پڑھ تو سکتے ہو، لیکن ایک پریشانی یہ ہے کہ مدرسے میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، جو بچے دوسرے پڑھ رہے ہیں ان کے کھانے کا انتظام تو ہو گیا ہے، تمہیں اگر حدیث پڑھنی ہے تو اس مدرسے میں رہو اور تم حدیث پڑھ لو، لیکن کھانے کا انتظام تمہیں کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر میں تھوڑا رکنا چاہتا ہوں، اور ہمارے یہ بھائی، ہمارے یہ بچے، عزیز طلبہ، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے جائیں اور کھانے کا کوئی بندوبست نہ ہو، ادارے کے ذمہ داران یہ کہہ دے کہ ہم صرف آپ کو پڑھائیں گے، کھانے کا بندوبست آپ کو کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ میں آج کہنا نہیں چاہتا لیکن کہہ رہا ہوں، ہم سب اس میں شامل ہیں، اور میں خصوصاً اگر بچوں کے والدین اس مجلس میں ہوں، سن رہے ہوں، تو انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم کیا دیکھتے ہیں مدرسے میں اچھا کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، مدرسے میں ہاسٹل اچھا ہے یا نہیں، مدرسے میں تعمیری کام ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ جو چیزیں عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش آئی، جو مصیبتیں ان پر آئی، جو مشاکل ان کے سامنے تھے، وہ ہمارے سامنے ہوتے، ہم کیا کرتے؟ ہم اگر عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ ہوتے تو ہم کہتے کہ ہمیں نہیں پڑھنا اس مدرسے میں، فون کرتے ہم والدین کو، آپ نے کس مدرسے میں بھیج دیا، یہاں پر کھانا اچھا نہیں ہے، یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں تھے، ان کا مقصد تھا کہ انہیں تعلیم حاصل کرنا ہے، ان کا مقصد تھا کہ انہیں دینی علم حاصل کرنا ہے، ان کا مقصد تھا کہ انہیں دین کی خدمت کرنی ہے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب سے کہتے آپ نے پڑھنے کی اجازت دے دی، یہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے انہیں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے ایک مختصر خطاب کیا اور کہا، اے میرے ساتھیوں، میں آج یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں، میاں صاحب نے مجھے اس مدرسے میں پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں، میں ایک نابینا شخص ہوں، تم مجھے یہ بتاؤ
کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، یہ بندوبست تمہیں کرنا ہوگا۔ اے میرے ساتھیوں بتاؤ کہ کیا صرف کھانے کی وجہ سے میں مدرسہ چھوڑ کے چلا جاؤں، حدیث کا علم جو حاصل کرنا ہے یہ حدیث کا علم چھوڑ کر چلا جاؤں، نہ پڑھوں یہاں پر؟ آپ بتائیے کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں؟ اس کے بعد عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جس بندے کو دینی علم سے نوازنا چاہتا ہے، جسے خیر سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے دلوں میں باتیں بھی ایسی ڈال دیتا ہے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے میرے ساتھیوں، تم لوگوں کے گھر کھانا کھانے جاتے ہو، جب تم ٹفن لے کر جاتے ہو، اس زمانے میں دیکھیے جاگیر چلتی تھی، طالب علم فلاں صاحب کہتے بھئی یہ طالب علم میرے یہاں کھائے گا، یہ طالب علم میرے یہاں کھائے گا۔ جو پڑھنے آتے تھے ان کو لوگ لے جاتے تھے کہ بھئی اس کو تعلیم دینی ہے تو ہم اس کو کھانا کھلائیں گے۔ کھانے کے لیے گھروں میں بلایا کرتے تھے یا ان کا ٹفن باندھ دیا جاتا تھا کہ بیٹا ٹائم ہوگا ہمارے گھر سے کھانا لے جانا۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے جو ساتھی تھے وہ سب اپنا اپنا کھانا ٹفن میں لایا کرتے تھے اور پھر مدرسے میں بیٹھ کر کھاتے تھے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، میری تم سے ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو تم میں کا ہر ایک ساتھی جب کھانا کھا لے تو آخر میں ایک لقمہ چھوڑ دینا۔ جب کھانا کھانے بیٹھو آپ اپنا کھانا کھا لیجئے، آخر میں ایک لقمہ چھوڑ دینا۔ ایک طالب علم ایک لقمہ چھوڑ دے، دوسرا طالب علم ایک لقمہ چھوڑ دے، تیسرا طالب علم ایک لقمہ چھوڑ دے، اس طریقے سے آپ ایک ایک لقمہ چھوڑ دیا کریں۔ آج ہماری حالت یہ کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں بیٹھ کر بھی کھانا نہیں چاہتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے ارے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ دل میں اپنے کسی ساتھی کے لیے ہمارے دل میں عداوت پیدا ہوتی ہے، یا کوئی چیز ہم جو ہے اچھی محسوس نہیں کرتے۔ آپ سوچئے ہر گھر سے الگ الگ کھانا آتا تھا، ساتھی سارے کھا لیتے تھے، اور اس کے بعد وہ کھانا ہر طالب علم ایک ایک لقمہ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی پلیٹ میں رکھ دیتا، اور عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ وہ جو کھانا بچے چھوڑ کر جاتے اس کھانے کو کھا لیتے تھے۔ کیا آج ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا مقصد صرف تعلیم حاصل کرنا ہے۔ کہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے اس پر دھیان دیجیے، جہاں سے ہمیں صحیح علم مل سکے، منہج سلف کے مطابق علم مل سکے، وہاں سے علم حاصل کریے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہماری ڈگریاں بہت بڑی ہوں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جس مدرسے میں جائیں وہاں پر بہت اچھا رہن سہن کا طریقہ ہو، بہت اچھا لذیذ کھانا کھلایا جاتا ہو۔ ہم کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد اچھی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اب وہ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کا ذکر میں ابھی بار بار کروں گا، اس کے بعد بھی کروں گا میں۔ وہ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ جب میاں صاحب کے پاس سے پڑھ کر گئے، اس کے بعد ایک بڑی جماعت طلباء کی ان کے سامنے پڑھنے کے لیے آئی۔ ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ انہی کے شاگرد ہیں، مولانا سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ انہی کے شاگرد ہیں۔ آپ سوچئے ایک نابینا شخص جس نے اتنی محنت سے تعلیم حاصل کی، اللہ کی قسم جب تدریس شروع کی انہوں نے تو 60 مرتبہ پوری کتب ستہ کا درس دیا۔ 60 مرتبہ 60 مرتبہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار بھی صحیح طور پر پوری کتاب پڑھا نہیں پاتے ہیں۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نابینا، کتب ستہ کے حافظ، ساری کتابیں اپنی زندگی میں 60 مرتبہ کتب ستہ انہوں نے ختم کی۔ بڑھاپے کو پہنچ گئے، کوئی ریٹائر نہیں، کوئی تقاعد نہیں۔ میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے ان اسلاف کی سیرت پڑھیے، کیسے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور بھی چند مثالیں میں طلبہ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری اسلاف میں، ہمارے بڑے علماء میں
ایک نام آتا ہے ابو عبداللہ محمد بن یوسف السورتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب اکثر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اظہار العرب، اظہار العرب۔ یہ مولانا محمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں سورت سامرود سے پیدل چلتے ہوئے دہلی پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے، صرف 7 سال کی عمر میں۔ آج ہم 10 15 سال 20 سال ہماری عمر ہو جاتی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ عظیم لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا فرمائی، ان سے دین کا کام لیا، اور وہ 7 سال کی عمر میں دہلی پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی پیدل علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، ہماری توجہ علم پر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے میں محنت کیجیے۔ یہ عظیم نعمت اللہ رب العزت جسے عطا فرماتا ہے، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں۔ ایسی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں۔ دوسرا کہ علم حاصل کرتے ہوئے کبھی ہمت مت ہاریے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا، آپ یہ مت سوچئے کہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے، آپ یہ مت سوچئے کہ اب جو ہے علم حاصل کرنے کا وقت نکل گیا۔ ہمارے اسلاف میں ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ یہی مولانا محمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کرنے کے بعد صرف 3 مہینے میں قرآن کریم یاد کر لیا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں شادی کر لی اب علم حاصل کرنے کا سلسلہ ختم۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، ان کی سیرت پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے۔ یہ خطاب میں چند منٹ میں نے طلبہ سے لے لیے۔ اب میں اساتذہ کے تعلق سے بھی چند باتیں رکھوں گا۔ میں پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں، آپ سے دوبارہ کر رہا ہوں کہ میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ یہ نصیحت کر سکوں، یہ باتیں رکھ سکوں۔ اساتذہ کا بڑا رول ہوتا ہے ایک طالب علم کی کامیابی کے پیچھے۔ جب اساتذہ میں اخلاص ہو، جب اساتذہ میں ہمدردی ہو، جب اساتذہ طلباء کے مشاکل کو سمجھتے ہوں، طلباء کی ضروریات کو سمجھتے ہوں، اساتذہ میں بھی ایک سے ایک مثالیں ملتی ہیں، ایک سے ایک مثالیں۔ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے بچوں کو تعلیم دی، ان کے اخلاق کا کیا کہنا، ان کے مرتبے کا کیا کہنا۔ ان اساتذہ میں ایک نام میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے کو، لیکن طلباء کے ساتھ ہمدردی، علم کو دوسروں تک پہنچانا، اس کا ایسا جذبہ کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے کے بعد دلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتے تھے، ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتے، اور ٹرین سے جو بھی طالب علم اترتا وہ دیکھتے، انہیں پتا چل جاتا کہ یہ طالب علم ہے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ میاں صاحب اسٹیشن پر جاتے اور جو طالب علم اسٹیشن پر اترتا اس کے سامان کو اٹھاتے۔ ایک مرتبہ یہ چیز عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی۔ عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی سیرت پڑھی آپ، اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پر اترے، ایک بڑا آدمی آیا اور اس نے
عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا سامان اٹھایا، کہا کہ میاں صاحب کے مدرسے میں جانا چاہتے ہو؟ کہا۔ اس کا سامان اٹھایا، سامان اٹھا کر کے ان کو مدرسے تک پہنچایا، کہا کہ یہ کمرہ ہے، آپ یہاں پر ٹھہریے۔ سامان وہاں رکھ دیا، ان کو ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد نماز ہو گئی، اور نماز ہونے کے بعد میاں صاحب خطاب کرنے لگے۔ عبداللہ الغزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کہیں وہی شخص تو نہیں ہے جو میرا سامان اٹھا کر لے کے آیا تھا، یہ وہی شخص تو نہیں ہے جو کلی بن کر کام کر رہا تھا۔ عبداللہ الغزنوی رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب کو دیکھتے انہیں حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بھئی یہی تو میاں صاحب ہے اور یہی تو حدیث پڑھائیں گے۔ جب درس ختم ہوا تو عبداللہ الغزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ارے مجھے جا کر شیخ سے معذرت کرنی چاہیے، مجھے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ میرا سامان یہاں اٹھا کر لے کے آئے۔ درس ختم ہوا اور وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد میاں صاحب سے کہتے ہیں کہ میاں صاحب مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ہی ہمارے استاذ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ ہی ہم کو پڑھانے والے ہیں۔ کہا میں تو طالب علم ہوں اور آپ نے میری اتنی خاطر تواضع کر دی۔ میاں صاحب نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہا جب تم آئے تب تو تم ہمارے مہمان تھے، اور حدیث بھی یہی کہتی ہے تم ہمارے مہمان وہاں پر اترے، اس لیے مہمان ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں۔ آپ سوچئے کہ احساس کیا ہوگا ایک طالب علم جس کو پڑھانے والا استاذ اس کا اتنا ہمدرد ہو، اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ طلباء کی نفسیات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں طلباء کے مشائل کو سمجھنا ہوگا۔ بعض دفعہ جلد بازی میں ہم طلباء کے بارے میں ایسے فیصلے لے لیتے ہیں کہ طلباء تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، انہیں اداروں کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر ہمدردی پیدا کرنی ہوگی۔ یہی میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ رات میں جب اٹھتے، نابینا شخص ہے، اب طہارت قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اٹھا اور ایسا تھا کہ اگر میں کچھ آگے بڑھتا تو وہ بیل جو ہے مجھے ٹکر مار کے گرا دیتا۔ رات کا وقت ہے، قضاء حاجت کے لیے اٹھے ہیں، لیکن کا ایک آدمی آیا، اٹھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد میرے لیے لوٹا بھر کر جو ہے پانی لے کر آیا، مجھے قضاء حاجت کروائی اور پھر مجھے روم میں بٹھا دیا۔ بعد میں نے پتا کیا بھئی یہ شخص کون ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ حیرت میں کہ بھئی رات میں اٹھا، آخر میرا اتنا خیال کون رکھ رہا ہے۔ طلبہ نے بتایا کہ وہ تو میاں صاحب تھے، میاں صاحب آئے تھے رات میں اور انہوں نے دیکھا تمہیں یہ حاجت ہے، میاں صاحب نے قضاء حاجت کے لیے تمہارے لیے پانی بھرا۔ آخر یہ کون سی محبت ہے ایک استاذ کو؟ کیا ایسے اخلاق ہم پیش کریں گے؟ اللہ کی قسم یہ اخلاق اگر اساتذہ پیش کر دیں، ایسے نہیں ہے کہ میاں صاحب کے شاگرد پوری دنیا میں مشہور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میاں صاحب سے جو بھی پڑھا، جس شخص نے پڑھا، آپ دیکھیے سیرت کی کتابوں میں اس کا کیا مقام مرتبہ رہا۔ ایک شخص جب میاں صاحب کے پاس سے پڑھ کر جاتا تھا، جس بستی میں جاتا تھا، جس گاؤں میں جاتا تھا، جس شہر میں جاتا تھا، وہ ان کے لیے آئیڈیل بن جاتا۔ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ جب بات یہ نکلی تو اسی میں اساتذہ کے لیے میں پھر سے معذرت کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، مجھے شاید نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں، ہم درس دیتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہم طلباء کو ہم یہ درس دیتے ہیں کہ اللہ کا ڈر اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، لیکن جب ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو اور پڑھا کر کے جب ہم ہٹتے ہیں اور بعد میں ہم یہ کہتے ہیں بیٹا آج کل تنخواہ نہیں ملی، ابھی تک بہت پریشان ہوں، مالی حالات صحیح نہیں۔ دیکھیے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں
یہ چیزیں طلباء پر اثر کرتی ہیں، کیونکہ ہم ایک طرف درس دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، ہم ان بچوں کو بتا رہے ہیں کہ روزی روٹی کا مالک اللہ تعالیٰ، ڈر رکھیے، تقوی رکھیے، ہمیں یہ نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے گا، مدد فرمائے گا. لیکن یہ ایک درس کا حصہ تھا، سلیبس کا حصہ تھا، کورس کا حصہ تھا، ہم نے بچوں کو پڑھا دیا، لیکن عملی زندگی میں ہم ویسے ہی پریشان ہیں. بیٹا مدرسے میں تو زندگی نہیں گزرتی ہے، اتنے اس میں کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمارے طلباء پر اثر کرتی ہے، اور پھر یہ ہمارے طلباء سوچتے ہیں ارے ایسی حالت ہے، اب استاذ ہی یہ کہہ رہے تو ہمیں پڑھ کے کیا ملے گا. مولانا محمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان کو 300 روپے اس زمانے میں تنخواہ ملتی تھی دارالحدیث رحمانیہ میں. 300 روپے، آپ سوچیں اس زمانے میں 300 روپے تنخواہ ملتی تھی، اور 300 روپے میں سے روزانہ 5 روپے وہ طلباء پر خرچ کر دیتے تھے. 300 روپے تنخواہ مہینے کی، اور اس 300 روپے میں سے بھی روزانہ 5 روپے وہ اپنے طلباء پر خرچ کر دیتے تھے. کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی فکر ہی نہیں کی انہوں نے، کیونکہ اللہ پر توکل کرنے والے لوگ، اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ، حقیقی اخلاص وہ ان لوگوں میں پایا جاتا تھا. بلکہ کسی نے لکھا ہے کہ دارالحدیث رحمانیہ میں طلباء کو دعوت کھلانے کا اور طلباء کو دعوت دینے کا سلسلہ بھی انہوں نے ہی شروع کیا. وہ اساتذہ ہوتے تھے جو بچوں کے معاملات کو سمجھتے تھے، بچے کو معاملات کو سمجھتے تھے کہ بچہ، ہمارا تعلق صرف کلاس سے نہیں ہے، کلاس کے باہر بھی ہمارا تعلق ہے، کہ کوئی بچہ پریشان ہمارے پاس آ جائے تو ہم توجہ دیں کہ ہمارے اس بچے کی پریشانی کیا ہے، ہمارے اس بچے کے ساتھ معاملات کیا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہے. طلبہ سے جب میں نے خطاب شروع کیا تو اب میں طلبہ سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، پھر سے میں تھوڑا پیچھے آ گیا، کہ فارغ ہونے کے بعد دین کا کام کیجیے، تبلیغ کا کام کیجیے. اور جو انبیاء کہتے تھے ان اجریہ الا علی اللہ، اجر تو اللہ تعالیٰ پر ہے. ضرورت محسوس کیجیے، کہاں تبلیغ کی ضرورت ہے، کہاں ہماری ضرورت ہے، کیسے ہمیں دین کو پہنچانا ہے. سیرت کے ہی حوالے سے ایک بات آج پیش کر رہا ہوں. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ہم یہاں سے فارغ ہوں گے طلبہ، اس کے بعد اللہ ہم سب کو دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ہم فارغ ہونے والے ہیں، ہم یہ مت سمجھیں کہ ہمارا اسٹیٹس بہت بڑا ہو گیا ہے، ہمارے پاس بہت بڑی ڈگری آ گئی ہے. ضرورت محسوس کیجیے. آج ہوتا یہ ہے، عام طور پر خطبہ اور دوسرے لوگ، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے بڑی دعوت آتی ہے وہاں پر لوگ قبول کر لیتے ہیں، یہاں جانا چاہیے. خود لوگ اپنے آپ نہیں جاتے ہیں کہ لاؤ فلاں جگہ ضرورت ہے جاؤں، یا ایسی جگہ بھی جاؤں کہ جہاں کے لوگ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. آج اخلاص کے حوالے سے اور دینی غیرت کے حوالے سے علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. جٹا شاہ رحمان، فیصل آباد کے قریب، لائل پور کے قریب ایک جگہ، اس کے قریب میں ایک بستی تھی. وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ سلفیت اختیار کر لیتا ہے، داڑھی رکھ لی، نماز پڑھنا شروع کر دیا. گاؤں میں اکیلا اہل حدیث، دعوت و تبلیغ بھی کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں مولوی سردار کہتے تھے. مولوی سردار، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جو مولوی سردار جو تھے وہ ایک دن دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اور ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں ان کے درمیان بات کر رہے تھے. تو ان کو للکارا انہوں نے، جو دوسرے تھے، کہ مولوی سردار آؤ ہم سے مناظرہ کر لو.
मौलवी सरदार आओ और हमसे मुनाजरा कर लो। अब ये जो मौलवी सरदार थे वो अपनी बस्ती से अमृतसर आते हैं और अमृतसर आने के बाद सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैहि से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आया हूं, आपको जट्टा शाह रहमान के करीब में जो बस्ती है वहां आपको चलना है और आपको मुनाजरा करना है। अब जो अल्लामा अमृतसरी ने अल्फाज कहे वो मैं दोहरा रहा हूं। अल्लामा अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, किसी और जवान हिम्मत आदमी को ले जाओ, जवान आदमी हो, हिम्मत वाला आदमी हो, ऐसे आदमी को ले जाओ, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूं। तो अल्लामा अमृतसरी से मौलवी सरदार ने कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है। मौलवी सरदार, एक अकेला आदमी बस्ती में, एक आदमी सलफियत को इख्तियार किया हुआ है, कहा मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है और दूसरे मौलवी साहिबान पैसे के बगैर नहीं आ सकते। मैं आपके पास इसलिए आया हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरे मौलवी साहिबान पैसे के बगैर नहीं आ सकते और मैं आपको किराया नहीं दे सकता। अल्लामा अमृतसरी से कहा, मैं आपको किराया नहीं दे सकता और अगर आपने अपने हमरा किसी और आलिम को भी अगर आप लेकर आते हैं तो उसका भी किराया आपको देना होगा। एक गरीब आदमी दीन पहुंचा रहा है, अल्लामा अमृतसरी के पास आया, कहा आपको आना है, पैसा नहीं है मेरे पास, कोई आपके साथ आएगा उसका भी किराया आपको देना है। अल्लामा अमृतसरी चाहते तो कहते मैं बूढ़ा हो चुका हूं, नहीं आऊंगा, तुम्हें किराया देना होगा, तुम्हें यह देना होगा। अल्लाह अकबर। अल्लामा अमृतसरी अमृतसर से लेकर लाइलपुर के करीब ये जट्टा शाह रहमान, यहां अल्लामा अमृतसरी अपने साथी के साथ गए और खुद उन्होंने किराया दिया। आज मुमकिन है ऐसा, बात निकली है तो मैं कह दूं, मौलाना कमर बनारसी रहमतुल्लाह अलैहि, अबुल कासिम सैफ बनारसी रहमतुल्लाह अलैहि के भाई मौलाना मोहम्मद सईद बनारसी रहमतुल्लाह अलैहि के फर्जंद, इनकी जिंदगी में कुछ अय्याम ऐसे भी आए, एक खत मेरे पास में है, आज भी मैंने महफूज रखा है, जो उन्होंने दिल्ली में अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह अलैहि को लिखा था। मौलाना कमर बनारसी रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी का एक लम्हा ऐसे भी गुजरा है कि वो खुतबा जब उनको देने के लिए कहीं दूर जाना होता तो पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्हें पता है कि फला जगह मुझे जाना है, तबलीग करना है। उन्होंने अपनी जिंदगी में लकड़ियां काट कर जंगल से बाजार में लाकर बेची है, इसलिए कि कुछ पैसा मिलेगा तो उन पैसों के जरिए कम से कम मैं टिकट विकट खरीद लूं और दावत तबलीग के लिए पहुंच जाऊं। ये असलाफ थे मेरे भाइयों, मेरे अल्लामा अमृतसरी को और एक जगह बुलाया गया, वहां भी वो गए, जब प्रोग्राम तकरीर करके निकले तो सिर्फ 5 रुपया दिया गया, 5 रुपया। तो उनके साथ जो साथी थे उन्होंने कहा, मौलाना आप इतनी दूर से यहां तक गए और वापस भी आए, सब किराया भी आप ही ने उठाया, मेरा भी किराया आप ही ने दिया, और कहा इन लोगों ने सिर्फ 5 रुपया दिया। तो अल्लामा अमृतसरी ने कहा कि दीन के मामले में हिसाब किताब नहीं किया करते हैं, हिसाब किताब करने जाएंगे तो दीन की तबलीग नहीं होगी। ये आज मैं रख रहा हूं, अगर इन चीज़ों पर हम और आप गौर फिक्र करें तो शायद इससे हमारे तलबा की रहनुमाई हो सकती है। वक्त ज़्यादा हो रहा है, आगे की जो बातें हैं मेरी वो मैं इदारे के मुंतज़िमीन के ताल्लुक़ से अर्ज़ करना चाहूँगा। कई बातें असल में जहन से निकल भी जाती है। अभी
1.5-2 माह قبل میں جنوب افریقہ میں تھا. جوہانسبرگ سے کے اندر ایک شہر ہے لینس، میں وہاں گیا. مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس شہر میں مجھے اخبار محمدی کی فائل نظر آئی. مولانا محمد جناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ دلی سے اخبار محمدی لینس جنوبی افریقہ بھیجا کرتے تھے. اور یہ زمانہ کون سا؟ 1941 سے پہلے مولانا محمد جناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1941 میں ہوا. اس زمانے کے اخبارات 1922, 23, 24 کے اخبارات کی فائلیں ساؤتھ افریقہ میں نظر آتی ہیں. آپ سوچئے کہ ان کے اندر کتنا جذبہ تھا کہ وہاں جو ہمارے بھائی رہتے ہیں ان تک یہ اخبار پہنچنا چاہیے، اور وہاں بیٹھ کر ان اخبار کو خریدنے والا شخص، اس کو دین کی کتنی غیرت ہوگی، اسے دینی علم حاصل کرنے کا کتنا شوق ہوگا کہ وہ اس زمانے میں اخبارات وہاں تک منگواتا ہے. اور آج ہم طلباء کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی آپ بات رکھیں یا کسی بھی چیز کا حوالہ دے تو وہ پہلے کہتے ہیں پی ڈی ایف ہے، پی ڈی ایف ہے. ہم نے کیا کر لیا؟ پی ڈی ایف پر زندگی گزار لی. کتاب خریدنے سے طلباء کو کوئی شوق نہیں کہ کتابیں خریدیں، کتابوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں. ایک ہی سوال ہوتا ہے، پی ڈی ایف ہے، پی ڈی ایف ہے، مطلب زندگی چل گئی. بہرحال بہت ساری باتوں کے ساتھ میں منتظمین کے سلسلے میں چند باتیں کر رہا ہوں. کوئی خاص ادارے کے اس سے بات نہیں ہے، یہ بس سلف کی باتیں ہیں. وہ ادارہ کیسے چلاتے تھے اور کیسے ان کے زمانے میں اداروں نے ترقی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے کام لیا. جب ہم منتظمین کی بات کرتے ہیں تو ہماری جماعت کا ایک قدیم ادارہ احمدیہ سلفیہ آرا بہار کا قدیم ادارہ، اس کے بانیوں میں ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس مدرسے کو چلانا اور اس کے انتظام کے سلسلے میں اس مدرسے کا باورچی کہتا ہے کہ ہفتہ ہوتا اور پتہ چلا کہ مدرسے میں اب سامان ختم ہو گیا ہے، کل صبح ہوگی، بچوں کو کیا کھلائیں گے، بچے کیا کھائیں گے. کہا کیونکہ مدرسے میں اب کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے. لیکن کہا ہم صبح میں دیکھتے کہ آج رات تک تو کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن صبح جب اٹھے ہیں تو پتہ چلا کہ مدرسے کے اندر کھانے پینے کے جو بھی انتظامات ہو سکتے ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں وہ مدرسے میں موجود ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کا میں نے راز پتا کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو کہا پتا چلا کہ ادارے کے ذمہ دار ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ چپکے سے آتے تھے، دیکھتے تھے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اور کہا رات میں مجھے اٹھاتے بھی نہیں تھے کہ کہیں میں جاگ جاؤں، مجھے بھی تکلیف نہیں دیتے تھے. رات میں آتے، دیکھ کر جاتے، ارے کوئی انتظام نہیں ہے. اس کے بعد ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن پر جاتے اور جو بھی سواری اترتی ان سے کہتے کہ لاؤ آپ کا سامان پہنچا دوں، آپ کا سامان یہاں پہنچا دوں، یہاں پہنچا دوں. ادارے کا ایسا ذمہ دار، ہندوستان کا اتنا عظیم محدث، اتنے بڑے عالم دین، سامان رات بھر ٹرینیں آ رہی ہے، سامان لوگ آ رہے ہیں، ان کا سامان اٹھا رہے ہیں، گھروں تک پہنچا رہے ہیں. جو رقم ملی صبح ہوتے ہوتے وہ بچوں کے لیے انتظامات کر لیتے تھے کہ نہیں بچے بھوکے نہ مریں، بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ ان جذبات کے ساتھ ادارے قائم ہوئے. اور یہی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہندوستان میں ایک بہت مشہور مدرسہ آج بھی موجود ہے، تو چند لوگوں نے مسلکی اختلافات کی بنیاد پر ہمارے بچوں کو نکال دیا. اور اس کی خبر پہنچی حاجی عطاء الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو، حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو. کہا ایسا ایسا ہوا ہے اور ہمارے بچوں کو مدرسے سے نکال دیا گیا ہے. حاجی عطاء الرحمن مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی مناظر تھے، ان کے ساتھ مل کر پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہمارے بچوں کو نکال دیا، ہم بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں گے.
تو حاجی عطاء الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے دار الحدیث قائم کیا، دار الحدیث رحمانیہ، مشہور ادارہ. رحمانی نام آتے ہی عرب میں ہو عجم میں ہو، جب رحمانی لگ جاتا آگے تو لوگ سمجھتے نہیں یہ بہت بڑا عالم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دار الحدیث رحمانیہ کی تعلیم یہ تھی کہ امتحانات اچانک ہوا کرتے تھے. اچانک مولانا عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ آئے، مولانا محمد جناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ آئے، علامہ عبدالعزیز میمن بھی کبھی آتے تھے، اچانک پہنچتے تھے اور کہا کہ چلے کتابیں بند کریے آپ لوگ. ایک ہی آدمی اکیلے مولانا محمد جناگڑھی ساری کلاسوں کا پرچہ فوراً بناتے تھے، کہتے تھے امتحان دو. طلبہ میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی، امتحان کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں باقاعدہ سختی برتی جاتی تھی کہ طلبہ کا تعلیمی معیار بلند ہونا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں مولانا عبد القیوم رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے سنا کہتے ہیں کوئی عبد القیوم نام کا طالب علم ہے، کہتے ہیں اسے پوری سنن ترمذی یاد ہے. 1937 یا 38 کے غالباً محدث میں اس کو لکھا گیا ہے کہ کہا کوئی طالب علم اسے پوری سنن ترمذی یاد ہے. کہا اچھا. آئے اور انہوں نے امتحان لیا مولانا عبد القیوم رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور سبحان اللہ وہ طالب علم کا زمانہ جہاں سے پوچھا گیا مولانا عبد القیوم رحمانی کو، انہوں نے سنن ترمذی کی وہ حدیث وہ روایت پڑھ کر کے سنا دی. یہ دار الحدیث رحمانیہ تھا میرے بھائی. اس کے پیچھے ان کے بانیان، ان کا خلوص ہمیں سیکھنا چاہیے. اور یہی حاجی عطاء الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی یہ تھی کہ بچے جب کھانا کھا لیتے تو کبھی کبھی بچے اپنا کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ان کا حال یہ تھا بچے چلے جاتے، جو کھانا چھوڑ دیتے تھے ان کھانوں اس کو وہ کھا لیا کرتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ حاجی صاحب یہ، ارے کہا یہ تو بچوں ہی کا چھوڑا ہوا کھانا ہے، اس کھانے میں کیا حرج ہے. آپ یہ دیکھیں کن جذبات کے ساتھ، اور ان کی کیا سوچ رہی ہوگی، دین کے لیے ان کے کیا جذبات رہے ہوں گے. پھر اب پوری تاریخ کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. ایک اور مثال انتظامی امور کے، اس میں مولانا عبد الغنی سیفی عمری رحمۃ اللہ علیہ دارالسلام عمر آباد کے فارغ تھے. جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ میں 42 سال سے بھی زیادہ انہوں نے جو ہے حدیث کا درس دیا. 1976 کا زمانہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کے لیے یہ زمانہ، یہ دور بڑا کٹھن دور تھا. بہت مشکلوں سے مدرسے کو گزرنا پڑا. 1976 میں مدرسہ میں صرف 3 استاذ بچے تھے، 3 استاذ اور 26 طلبہ. جماعت کا اتنا قدیم ادارہ جس کو قائم آزادی سے پہلے قائم ہو گیا، اب 1976 میں حالات ایسے صرف 26 طلبہ بچے ہیں. پریشانی کی حالت. 3 اساتذہ، ایک مولانا عبد الغنی سیفی عمری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا عبد الرحیم عمری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مولانا عبد الباسط ریاضی رحمۃ اللہ حافظہ اللہ، زندہ ہیں ابھی. 3 لوگ. ابھی عبد الباسط صاحب کی بات ہے اس لیے آپ کو بتا دوں. عبد الباسط صاحب نے ایک زمانے 50 سال سے بھی زیادہ ہو گیا انہوں نے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ میں پڑھایا. ہم اہل حدیث اگر کسی زندہ ولی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عبد الباسط ریاضی حفظہ اللہ کو دیکھ کر آئیے. یہ وہ عظیم آدمی، ان کو جماعت کی ذمہ داری بھی دی گئی اپنے صوبے کی، لیکن بچے بتاتے ہیں کہ شیخ کے حالات ایسے ہوتے تھے کہ کبھی دیکھا کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے اور تبلیغ کے لیے پہنچے ہوئے، رات میں ابھی شیخ زندہ ہے. کہا ہم صبح اٹھتے تھے تو گاؤں کے بس اسٹیشن کے اوپر شیخ سوئے ہوئے نظر آتے تھے ہم کو، اور اٹھتے تھے تب جائے کہ بھئی شیخ نے تو رات اسٹیشن پہ گزار لی. بلکہ ایک جلسہ ہوا، ایک بہت بڑے خطیب ہے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے ویسے نہیں رہوں گا، میں میرے لیے ہوٹل کا انتظام کیا جائے. انتظامیہ جو تھی انہوں نے ہوٹل کا انتظام کیا، اور عبد الباسط ریاضی حفظہ اللہ وہ گئے اور مسجد میں، ذمہ دار اتنے بڑے شیخ الحدیث، گئے اور یوں ہی مسجد میں جہاں عوام سوتی ہے، پبلک سوتی ہے، لوگوں کے ساتھ جا کر سو گئے. اور جنہوں نے دیکھا وہ بتاتے اتنے مچھر تھے مسجد کے اندر کہ جب صبح ہوئی
اور جماعت کے غیرت مند افراد نے جب دیکھا کہ ارے یہ ہمارے امیر صاحب اور ہمارے شیخ عبد الباسط صاحب اتنے مچھر ہیں یہاں پر، اور ان کا کسی نے دھیان نہیں دیا، ان کا کسی نے خیال نہیں رکھا کہ شیخ یہاں مچھر میں سو رہے ہیں، اور ہم دوسرے لوگوں کو جو ہے صرف یہ کہ اچھے خطیب ہیں، ہم نے ان کو ہوٹل فراہم کیے ہیں، برہمی کا اظہار کیا۔ لیکن آج یہ لوگ زندہ ہیں، اور مر کر بھی یہ لوگ زندہ رہیں گے ہمارے درمیان، کیونکہ یہ ان کے اخلاق۔ تو انتظام کی بات آئی۔ 1976 میں 26 طلباء بچے، 3 اساتذہ، ان میں سے ایک عبد الباسط صاحب۔ شیخ ثناء اللہ عمری حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ مولانا عبد الغنی سیفی صاحب جو ہے ہر جمعرات کو جاتے اور جا کر لوگوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے، جمعرات کو جاتے کہ بھئی اب مدرسے میں کوئی انتظام نہیں ہے، ہر جمعرات کو نکل جاتے اور کہتے بھئی اس مدرسے کے لیے اپنا کام کیجیے، اس مدرسے کی مدد کریے۔ آپ لوگ کوششیں کی، انہوں نے بچوں کا خیال رکھا، مدرسہ آباد رہے، دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔ وہ گھر گھر جاتے تھے، گاؤں گاؤں جاتے تھے، اور پھر جمعہ کو واپس آ جاتے تھے کہ کوئی نہ کوئی انتظام کر لیا جائے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، اور یہ انہوں نے انتظام کیا۔ اب آخر میں جو ہماری جو عوام ہے یہاں پر، میں ان کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب لوگ اپنے اپنے طور پر حصہ لیتے ہیں، جن کو دین کی فکر ہوتی ہے، جو چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کے قلعے آباد رہے، جو چاہتے ہیں کہ اپنی بستیوں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائے گونجتی رہے، تو وہ لوگ اپنے اداروں کا تعاون کرتے ہیں، اپنے اداروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی بہت سارے مخیر حضرات پیدا کیے کہ جن کے سامنے جب کبھی بھی لوگ جاتے، کھڑے ہو جاتے کہ ہمارا ادارہ پریشانی میں ہے، ہمارے ادارے کے حالات صحیح نہیں ہیں، ہمارے ادارے کا تعاون فرمایا جائے، تو وہ لوگ تعاون کرتے تھے۔ اور ان کے تعاون کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب تک اس ادارے میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجے گی، ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، ہماری آخرت بنے گی۔ جو لوگ تعاون حاصل کرنے جاتے، جن کو آج ہم چندے والا کہہ کر، جن کی ہم بڑی تحقیر کرتے ہیں، بلکہ بعض سیٹھ لوگوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب چندے کے لیے آ رہے ہیں، تو جس جگہ بیٹھے ہیں اپنے کاؤنٹر پر، وہیں کرسی پیچھے ہٹا کر کے بیٹھ جائیں گے، چھپ جائیں گے کہ ابھی آئے گا وہ چندہ لے لے گا، ابھی آئے گا ہم سے کچھ مانگ لے گا۔ لیکن اس زمانے میں عوام، ان کو دلچسپی، ان کو لگاؤ، ان کو محبت تھی۔ میں آج تلولی اور جو لوگ مرکز الامام بخاری سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے، اور بھی جو ادارے ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں۔ اس ادارے کو بچانا یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں انتظام کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں شیخ کا ہاتھ بٹانا ہے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں، ہم ادارے کے لیے کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں کچھ ہوتا، لوگ حافظ حمید اللہ صاحب، ہمارے جو سابق امیر تھے حافظ یحییٰ صاحب، ان کے والد حافظ حمید اللہ صاحب، کچھ بھی ہوتا لوگ پہنچ جاتے، اور حافظ حمید اللہ صاحب جن کو ہماری جماعت کا حاتم کہا جاتا ہے، جب کوئی پہنچتا اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے کہ لو بھائی تمہارا ادارہ ہے، یہ لو، یہ دین کا کام کرو، یہ تبلیغ کا کام کرو۔ ان لوگوں نے اخراجات کیے، ان لوگوں نے مدرسوں کو سنبھالا۔ آج کئی لوگ ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں، جو بچے غریب ہیں، فیس نہیں دے پاتے ہیں، ان کی کفالت کریے کہ بھئی ہم کوئی بچہ نہیں پڑھ پا رہے، لے کر آئیے۔ بہت سارے علاقے ایسے جہاں پر بچے تعلیمی حاصل نہیں کرتے کیونکہ ان کے ماں باپ فیس نہیں دے پاتے ہیں۔ ہم جائیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، دورہ کریں، اور اس کے بعد ان بچوں کو کھینچ کر لائے کہ بھئی آپ اپنے بچوں کو یہاں پڑھائیے، اخراجات ہم دیتے ہیں، فیس ہم دیتے ہیں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے ایسے بہت سارے ولی گزرے۔ ولی آیا تو ایک نام یاد آ گیا، سیٹھ ولی محمد۔ اگر آپ راجکوٹ شہر میں جاتے ہیں تو راجکوٹ شہر میں بہت بڑی مسجد ہے اہل حدیثوں کی،
یہ مسجد کا حال یہ تھا کہ اس زمانے میں چند لوگ اہل حدیث ہوئے. جب اہل حدیث ہوئے تو اب آمین کہنی ہے، رفع الیدین کرنا ہے، اپنے طریقے پر نماز پڑھنی ہے، پڑھے تو کیسے؟ تو وہ پہنچ گئے ولی محمد سیٹھ کے پاس. کہا بہت پریشانی میں، اہل حدیث تو بن گئے لیکن اب کوئی نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے، تو اب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ ولی محمد سیٹھ جو تھے، ان کو ولی محمد جیوا بھی کہا جاتا ہے، وہ جس بنگلے میں ان کا قیام تھا، انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ سب باہر نکلیں. پورے گھر والوں کو باہر نکالا اور باہر نکلنے کے بعد بنگلے کی اپنی چابی، وہ جو حضرات آئے تھے ان سے کہا کہ یہ لو یہ چابی، آج سے یہ میرا گھر مسجد ہے. آپ دیکھ کر آئیے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا آج بھی ان کی پراپرٹی اس وقت، وہ تو چلے گئے 200-300 کروڑ سے کم کی پراپرٹی نہیں ہے ان کی راجکوٹ شہر کے اندر. لیکن یہ لوگ دین کا جذبہ رکھتے تھے، انہیں دین کی خدمت کی فکر تھی. تو بس یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. باتیں بہت ہیں میرے پاس، شاید باتیں کبھی ختم نہ ہو، لیکن مجھے احساس ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ کی طرح طالب علم میں بھی رہ چکا ہوں، اس لیے مجھے تو اس کا احساس ہے کہ بات اپنی ختم کر دینی چاہیے. میری تقریر میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو جو کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. جو بھی بات آپ نے سنی، اگر باتیں اچھی ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میں پھر سے آخر میں ہمارے دکتور عبید الرحمن المدنی حفظہ اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے یہاں بلایا، مجھے اس لائق سمجھا کہ میں کچھ باتیں رکھ سکوں، کچھ اپنے احساسات اور اپنے جذبات کی میں ترجمانی کر سکوں. تو یہ چند باتیں میں نے رکھی. اللہ رب العزت اس جامعہ کو قائم دائم رکھے. اللہ رب العزت یہاں جو طلباء پڑھ رہے ہیں ان کو ہمارے اسلاف جیسا بنا دے. ان میں سے بھی کوئی میاں نذیر حسین محدث دہلوی پیدا ہو جائے، کوئی عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.